آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت نے ماحولیات کے تحفظ کے لیے کئی طرح کے اقدامات کیے ہیں، حالانکہ وہ آب و ہوا کی تبدیلی میں ملک کا رول نہ کے برابر ہے۔ جناب مودی نے ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر نئی دلی میں مٹی بچاؤ تحریک سے متعلق تقریب سے خطاب کیا۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت نے طے شدہ وقت سے 5 مہینے پہلے ہی پیٹرول میں 10% ایتھنول ملانے کا نشانہ حاصل کر لیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام ماحولیات کے لیے طرز زندگی تحریک کے عنوان سے عالمی پہل کا آغاز کرنے والے ہیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے سنت کبیر اکیڈمی اور تحقیقی مرکز کا افتتاح کیا۔ بنگلہ دیش میں ایک کنٹینر ڈپو میں آگ لگنے کے واقعے میں کم از کم 21 افراد ہلاک اور 400 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ اور فرینچ اوپن ٹینس میں آج رات مردوں کے سنگلز فائنل میں رافیل ناڈال کا مقابلہ کیسپر روڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت نے طے شدہ وقت سے 5 مہینے پہلے ہی پیٹرول میں 10% ایتھنول ملانے کا نشانہ حاصل کر لیا ہے۔ جناب نریندر مودی نے آج ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر نئی دلی میں مٹی بچاؤ تحریک سے متعلق ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے ماحولیات کے تحفظ کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں اور ملک اس طرح کی کوشش لگاتار کر رہا ہے، جبکہ آب و ہوا کی تبدیلی میں اس کا رول نہ کے برابر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ترقی یافتہ ملک نہ صرف کرۂ ارض کے وسائل کا بے تحاشا استعمال کر رہے ہیں بلکہ وہ کاربن کے زیادہ اخراج کے لیے بھی ذمہ دار ہیں۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ سرکار کی ایسی کئی اسکیمیں ہیں جو ماحولیات کے تحفظ اور اسے محفوظ رکھنے کا پیغام دیتی ہیں۔ ان میں سوچھ بھارت مشن، نمامی گنگے اور ایک سورج ایک گرڈ شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے کے برسوں میں کسانوں کو مٹی کے زرخیز ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہوتی تھی اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کسانوں کو مٹی کی زرخیزی کے بارے میں سوائل ہیلتھ کارڈ دینے کے لیے ایک بڑی مہم شروع کی گئی۔ جناب مودی نے بتایا کہ پورے ملک میں کسانوں کو 22 کروڑ سے زیادہ سوائل ہیلتھ کارڈ فراہم کیے جا چکے ہیں۔ ادھر وزیر اعظم نریندر مودی آج ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر ایک عالمی پہل ماحولیات کے لیے طرز زندگی تحریک کا آغاز کریں گے۔ یہ پروگرام آج شام 6 بجے ورچوئل وسیلے سے منعقد کیا جائے گا۔ اس موقع پر تعلیم کے ماہرین، یونیورسٹیوں اور تحقیقی اداروں سے ان کی رائے اور تجویزیں طلب کی جائیں گی تاکہ ماحولیات کے لیے سازگار طرز زندگی اختیار کرنے کی خاطر دنیا بھر میں لوگوں، برادریوں اور تنظیموں کی حوصلہ افزائی اور انہیں آمادہ کیا جا سکے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے سبھی لوگوں سے کہا ہے کہ وہ پائیدار ترقی کو بڑھاوا دے کر آب و ہوا کی تبدیلی کے چیلنجوں کے تعلق سے اقدامات کر کے مستقبل کی نسلوں کے لیے کرۂ ارض کا تحفظ کرنے کے اپنے عہد کا اعادہ کریں۔ ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر ایک ٹویٹ میں جناب کووند نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ کرۂ ارض کو اور زیادہ صاف ستھرا اور صحت مند بنانے کی خاطر تعاون کریں۔ ادھر نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے عوام پر زور دیا ہے کہ قدرت کے ساتھ پھر سے منسلک ہوں اور اسے ہونے والے نقصان کی تلافی کے لیے کوششیں کریں۔ جناب وینکیا نائیڈو نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس سال کا عنوان صرف ایک کرۂ ارض ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ یہ کرۂ ارض ہی ہمارا گھر ہے اور ہمیں موجودہ اور آنے والی نسلوں دونوں کی بہبود کے لیے قدرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔
صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے آج اتر پردیش میں سنت کبیر نگر میں مگہر کے مقام پر عظیم شاعر اور بھکتی تحریک کے سنت کبیر کی سمادھی استھل پر خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر جمہوریہ نے کبیر کے مزار پر چادر چڑھائی اور کبیر چورا دھام کے احاطے میں ایک پودا لگایا۔ جناب کووند اتر پردیش کے 4 دن کے دورے پر گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سنت کبیر نگر میں سنت کبیر اکیڈمی اور تحقیقی مرکز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ریاست کی گورنر آنندی بین پٹیل اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بھی صدر جمہوریہ کے ہمراہ تھے۔ جناب کووند وارانسی بھی جائیں گے، جہاں وہ کاشی وشوناتھ دھام میں پوجا ارچنا کریں گے۔ جناب کووند شام کو لکھنؤ روانہ ہو جائیں گے۔ بنگلہ دیش میں چٹاگرام میں ایک کنٹینر ڈپو میں آگ لگنے سے کم از کم 21 افراد کی موت ہو گئی، جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ آگ لگنے کا یہ واقعہ کل رات چٹاگرام بندرگاہ کے نزدیک سیتا کنڈا علاقے میں ایک پرائیویٹ کنٹینر ڈپو میں پیش آیا۔ مرنے والوں میں فائر بریگیڈ کے 3 اہلکار بھی شامل ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ 400 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں، جس میں آگ بجھانے والے عملے اور پولیس کے درجنوں اہلکار بھی شامل ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ جس جگہ یہ آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا وہاں برآمد کے لیے سامان رکھا ہوا تھا جو تیزی کے ساتھ آگ پکڑتا ہے، اس لیے یہ آگ بہت تیزی سے پورے علاقے میں پھیل گئی اور آدھی رات کے قریب ایک دھماکہ بھی ہوا اور اس کی آواز 4 کلومیٹر سے زیادہ دور تک سنی گئی۔ آگ پر آج صبح ہی قابو پایا جا سکا ہے۔ کئی لوگ جھلسنے سے شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے اس واقعے میں لوگوں کی جان ضائع ہونے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت اب تک 194 کروڑ 9 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 11 لاکھ 92 ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ اسی عرصے میں کووڈ کے 4270 نئے معاملات بھی سامنے آئے ہیں۔ ملک میں صحت یاب ہونے کی شرح سردست 98.73% ہے۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے کل شام چنئی بندرگاہ سے لگژری کروز سیاحتی بحری جہاز ایمپریس کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس 11 منزلہ بحری جہاز میں 2000 مسافروں اور عملے کے تقریباً 800 اہلکاروں کی گنجائش ہے۔ اس میں سفر کے لیے 2، 3 اور 5 دن کے الگ الگ پیکج بنائے گئے ہیں۔ اس سیاحتی بحری جہاز میں ایک سوئمنگ پول، بچوں کے کھیلنے کا مقام، جم، تھیٹر اور مختلف طرح کے کھانوں کا ریستوراں بھی ہے۔ راجستھان میں اس مہینے کی 15 تاریخ کے آس پاس ریاست کے کچھ حصوں میں مانسون سے پہلے کی بارش کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے۔ جے پور میں موسمیات مرکز کے ڈائریکٹر کے مطابق ریاست کے مغربی اور شمالی حصوں میں ان دنوں شدید گرمی کا زور جاری ہے اور اگلے 48 گھنٹے میں کوئی خاص تبدیلی آنے کا امکان نہیں ہے۔ فرینچ اوپن ٹینس میں آج رات مردوں کے سنگلز فائنل میں رافیل ناڈال کا مقابلہ ناروے کے کیسپر روڈ سے ہوگا۔ 36 سالہ رافیل ناڈال اب تک فائنل میں نہیں ہارے ہیں، جبکہ کیسپر روڈ پہلی مرتبہ گرانڈ سلام کے فائنل میں کھیل رہے ہیں۔ ادھر خواتین سنگلز کا ٹائٹل پولینڈ کی عالمی نمبر 1 کھلاڑی ایگا سویتک نے جیتا ہے۔ انہوں نے فائنل میں امریکہ کی نوعمر کھلاڑی کوکو گوف کو 6-1 اور 6-3 سے ہرا دیا۔ آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت نے ماحولیات کے تحفظ کے لیے کئی طرح کے اقدامات کیے ہیں، حالانکہ آب و ہوا کی تبدیلی میں ملک کا رول نہ کے برابر ہے۔ جناب نریندر مودی نے ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر نئی دلی میں مٹی بچاؤ تحریک سے متعلق تقریب سے خطاب کیا۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت نے طے شدہ وقت سے 5 مہینے پہلے ہی پیٹرول میں 10% ایتھنول ملانے کا نشانہ حاصل کر لیا ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک کنٹینر ڈپو میں آگ لگنے کے واقعے میں کم از کم 21 افراد ہلاک اور 400 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔